مالک اشتر نقی وغیرہ جو ہے نا عمار کے قاتل تھے۔ عمار کا قاتل کون تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ یہ بہتر ہے کہ ہم خود کتابوں کی طرف آ جائیں، انہیں کتابوں کی طرف جو ان کی کتابیں ہیں۔ اور کیوں اب آپ کسی کتاب میں نہ کوئی حوالہ نہ کچھ بھی نہ لکھا ہوں اور آ کے خود ہی جو ہے بیٹھ کر اندازے لگائیں یہ فلاں کا ہے۔ مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا گروہ ہے، یہ اسی نے قتل کیا۔ اور کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ سر میں تمہارے پیٹ کی باتیں تھوڑی مان سکتا ہوں، تم نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو دلیل دے دیں۔ اور ہم آپ کی کتابوں سے لا رہے ہیں کہ جناب عمار بن یاسر کا قاتل وہ کون ہے؟ وہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے وہ صحابی جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، فلاں ہے، دین اسلام پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، اس کے خلاف بات کرنا، اسلام کے خلاف بات کرنا، انہی میں سے یہ ابو الغادیہ موجود ہے، ابو الغادیہ ہے۔ ہاں کس نے کہا ہے اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ہم کبھی بھی شیعہ کتاب سے تھوڑی دکھا دیں۔ یہ ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، محمد ناصر الدین البانی کی 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 19 پہ یہ آتے ہیں، پورا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو الغادیہ سے خود روایت ہے، روایت کی سند بھی کاملاً درست ہے۔ خود کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح وھذا اسناد صحیح۔ ابھی دیکھیں خود ابو الغادیہ سے کیا کہتے ہیں، سمعت عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کو میں نے سنا، یقع فی عثمان یشتمہ بالمدینہ۔ یہ ابو الغادیہ قاتل عمار وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مدینہ میں حضرت عمار بن یاسر یشتم مخالفت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کس کو؟ عثمان کو، یہ خلیفہ سوم کو جو عثمان بن عفان۔ قال یہ کون کہتا ہے؟ ابو الغادیہ کہ فتوعدتہ بالقتل، میں نے وہاں پہ جو نا ٹھان لی کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ان کو بتا دیں کہ باغی گروہ کون ہے، میں نے وہیں پہ ٹھان لی کہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کرنا ہے۔ یہ بڑے جو ہے نا آپس میں بڑے اچھی محبتیں تھیں ان کے درمیان میں، یہ ہے محبتیں کہ ایک گالیاں دے رہے ہیں، دوسرا اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ قلت میں نے خود سے کیا کہا، لئن امکننی اللہ منک لافعلن، اگر مجھے اللہ نے فرصت دی میں تم کو قتل ہی کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ فلما كان يوم الصفين جعل عمار يحمل على الناس فقيل هذا عمار، میں نے صفین میں دیکھا عمار جو ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور کہا گیا یہ تو عمار ہے، عمار لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کیا کہا، فحملت عليه فطعنته في ركبته، میں نے جا کے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان کو گھٹنے پہ جو ہے وہ مارا۔ فوقع فقتلته، وہ جو ہے وہ جو تیر ہیں ان کو گھٹنے پہ لگا، وہ گر گئے، ظاہر ہے میں جا کے میں نے ان کو قتل کیا۔ فقیل قتلت عمار بن یاسر، مجھ سے کہا گیا کہ تم نے عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ وَأَخْبَرَ عمرو بن عاص، عمرو بن عاص نے کیا خبر دی؟ فقال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہ روایت جو چل رہی ہے وہ قاتل عمار وصالبہ فی النار، عمار کا قاتل اور عمار کا سامان لوٹنے والا وہ فی النار ہے، وہ جہنمی ہے۔ فقیل لعمرو بن عاص، عمرو بن عاص کو کہا گیا ہوا ذا انت تقاتلہ، فقال انما قال قاتلہ وصالبہ، کہتے ہیں تم نے قتل کیا ہے کہ تم نے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، قاتل عمار وصالب عمار وہ جہنمی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث ہم ضعیف نہیں بیان کرتے، ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات رجال مسلم، ان کے رجال کیا ہے، وہ صحیح مسلم کے رجال سارے موجود ہیں۔ اب یہ ابو الغادیہ کون ہے؟ ابو الغادیہ نے قتل کیا ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، صحیح سند سے موجود ہیں، سارے راوی وہ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ ابو الغادیہ کون ہے؟ ابو الغادیہ وَهُوَ صحابی، ابو الغادیہ صحابی ہیں۔ کما اثبت ذلک جمع، جیسا کہ ایک علماء کے ایک جمعیت نے یہ بات کی ہے، حافظ نے الاصابہ میں کہا ہے اور ابن معین نے بھی کہا ہے کہ یہ قاتل عمار ہے۔ ابن معین نے جزم کے ساتھ، ابن معین نے یقین کے ساتھ، وجزم ابن معین۔ اب کیا کہتے ہیں کہ وَالظَّنْ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا مُتَأَوِّلِينَ، صحابہ کے اوپر کیا ہے، گمان کرتے ہیں کہ یہ رسول بیان کرتے ہیں، وہ یقینی حدیث وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا گمان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور سبحان اللہ اسی کو اٹھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ابھی سنانی نے، امیر سنانی نے کہا کہ جو بھی کہتے ہیں کہ یہ باغی گروہ جو ہے یہ خطا اجتہادی کے شکار ہو گئے ہیں، وہ ناسبی ہے، تو شہباز بھی اس طرح، تو یہ سارے کے سارے ناسبی ہیں الحمدللہ، تو میرے خیال میں بہت کم بچیں گے۔ یہ سب کے سب آج جو ہے نا یہی کہہ رہے ہیں
کہ عوام بچے گی، خواص تو نہیں بچتے. جی یعنی ہاں عوام تو بچیں گے، عوام کا تو قصور نہیں ہے، اس کے تو ہم بعد میں بیان کریں. ان کے جو مفتی مولوی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ناسبی قرار پائے جائیں گے. کس نے کہا ہے؟ امیر سنانی نے کہا ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مجتہد متأولین ہیں، یہ مجتہد ہیں، ان سے خطا ہوئی ہیں اور ظاہر ہے پھر اس کو ثواب بھی ملتا ہے. میں کیا کہتا ہوں، اب یہ کمنٹس کس کے ہیں؟ یہ کمنٹس جناب البانی کے ہیں. ھذا حق، یہ بات درست ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں وہ متأولین ہیں، وہ اگر ان سے اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتہاد میں غلطی کے شکار ہوتے ہیں، لیکن تطبیقہ علی کل فرد من افرادہم مشکل، لیکن صحابہ کے ایک ایک فرد پہ آ کر اس قاعدے کی تطبیق کرنا یہ سخت ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حدیث الترجمہ، چونکہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ جس شخص کے بارے میں ہے، اس سے پھر یہ قاعدہ متناقض ہو جائے گا، یہ قاعدہ ختم ہو جائے گا. اذ لا يمكن بالقول بأن ابا الغادي القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا، چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا، ناممکن ہے کہ کہیں کہ عمار بن یاسر کا جو قاتل ہے وہ مجتہد ہے. کیوں؟ چونکہ رسول خدا فرماتے ہیں قاتل عمار فی النار، عمار کا قاتل وہ جہنمی ہے. فالصواب ان یقال، پس ہم یہ کہیں کہ قاعدہ ٹھیک ہے، لیکن کہ جو اس کے خلاف اگر کوئی قاعدہ کوئی بات آ جائیں تو وہ ہم اس قاعدے سے نکال دیں گے، کہیں گے کہ یہ قاعدہ اس کو شامل نہیں ہے. فیستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وفلا وفلا. پھر کہتے ہیں کہ خود یہ بات بڑی عجیب ہے کہ یہ خود ابو الغادیہ کے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو بھی ابو الغادیہ بیان کر رہے ہیں کہ قاتل عمار وصالبہ فی النار، اور پھر خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ان کے دل جو ہے نا وہ بڑے منور تھے، ان کے دلوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کیا سے کیا باتیں کی جاتی ہیں. تو جناب آپ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کا قاتل مالک اشتر ہیں، دراصل آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک کینہ ہے، اور کینہ اس لیے ہے کہ آپ کے بڑوں کو مالک اشتر نے خوب رگڑا دیا ہے، اس کو صحیح مارا ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ سے برداشت تو نہیں ہوتا، تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں مالک اشتر سے انتقام کے لیے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں اس کو آپ چھپاتے ہیں.